آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جس نے کبھی بھی گلاب جامن بنانا ٹرائی نہیں کیا ہے، اس ویڈیو کو واچ کر کے وہ پہلے ہی ٹرائی میں انشاءاللہ ایکسپرٹ ہو جائے گا اور اتنے زبردست، اتنے فلفی اور سموتھ سے بن کے ریڈی ہوں گے۔ تو ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ سمپلی سب سے پہلے ہم نے 1 کپ خشک دودھ کا لینا ہے۔ میرے پاس نیڈو کا یہ دودھ ہے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے 1 پنچ اتنا بیکنگ سوڈا، 1 چمچ اس میں آئل کا جائے گا اور 1 عدد انڈا اس میں جائے گا۔ تو انڈا جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہے، فریج کا نہ ہو، تو بالکل نارمل انڈا ہونا چاہیے۔ تو اس کو ڈال کر ہم نے یہاں پہ اسے مکس کر لینا ہے۔ زیادہ ہم نے اس کو یہاں پہ گوندنا نہیں ہے، صرف ہلکا سا مکس کر کے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ زیادہ گوندنے سے جو اس کے اندر کریکس ہیں وہ بن جاتے ہیں اور گٹھلی بننے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ صرف سمپلی اسے ہلکا سا مکس کرنا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے، دودھ سے اسے گوندیں گے۔ تو یہاں پہ مجھے ضرورت نہیں پڑی، انڈے کے ساتھ ہی میرا جو مٹیریل ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ ہم ایک پین لے کے اس میں ہم 1.5 کپ چینی کا ایڈ کریں گے اور اسی کپ کی میجرمنٹ کے حساب سے ہم 2 کپ پانی کے ایڈ کریں گے اور اس کی چاشنی تیار کر لیں گے۔ اب اس کے اندر ڈالیں گے 2 عدد سبز الائچی، اس طرح سے کھول کر، اور اسے ڈال کر ہم نے یہاں پہ اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ تو یہاں پہ جی جو ہم نے مٹیریل ریڈی کیا تھا اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے تھوڑا سا۔ اب یہاں پہ میں اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں ڈیوائڈ کر لوں گی تاکہ پیڑے بنانے میں آسانی ہو جائے، ایکولی پیڑے جو ریڈی ہو جائیں گے گلاب جامن کے۔ تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے تمام پورشن اس طرح سے رکھ دینے کر کے، بعد میں اس کے پیڑے ریڈی کروں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے یہ گلاب جامن بن کے ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے رول کرتے جانا ہے اور تمام جو گلاب جامن ہیں ہم نے ریڈی کر لینے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام جو گلاب جامن ہیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب نیکسٹ یہاں پہ دیکھیں جی چاشنی ہماری پک کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کروں گی۔ تو یہ آپشنل ہے، اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو کلر اچھا آ جاتا ہے گلاب جامن کو۔ اب یہاں پہ 1 چمچ لیمن کا رس ڈال کر اسے مکس کر کے فلیم کو آف کر دیں گے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پہ جی آلریڈی میں نے پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے گا، 1 بائی 1 کر کے تمام جو گلاب جامن اس میں ہم ڈالتے جائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھولنا شروع ہو گیا۔ اب اس کی سائڈ کو ہم نے یہاں پہ ٹرن کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اسے کلر آ چکا ہے۔ اب اسے ہم یہاں پہ سٹین کر لیں گے۔ تو 1 بائی 1 کر کے اسے نکالتے جائیں گے۔ اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ سے، اگر آپ کو اسے ڈارک پسند ہے تو آپ اسے ڈارک کلر بھی دے سکتے ہیں۔ مجھے یہ والا کلر پسند ہے تو میں یہیں پہ انہیں سٹین کرنا شروع کر دیا میں نے۔ تو اب اس کے اوپر ہم گرم چاشنی ڈالیں گے اور اسے 10 منٹ کے لیے اس کے اندر ڈپ رہنے دیں گے تاکہ جتنا بھی شیرہ ہے، چاشنی ہے، وہ گلاب جامن کے اندر اچھے طریقے سے رچ بس جائے۔ تو 10 منٹ کے بعد میں نے یہاں پہ اسے کسی پلیٹ میں اسمبل کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا گارنش کریں گے آلمنڈ وغیرہ۔ تو یہاں پہ اس کی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے، یقین کریں اگر آپ نے اسے ایک بار ٹرائی کر لیا تو آپ بازار سے انہیں لینا خریدنا چھوڑ دیں گے، آپ گھر پہ اسے بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار، فلفی اور سموتھ بن کے ریڈی ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر گٹھلی نہیں بنی۔ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں 1 عدد گلاب جامن توڑ کر۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا فلفی، کتنا سافٹ بنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے کتنا سافٹ ہے، کتنا جوسی ہے۔ تو لازمی آپ نے میری اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔